اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا بار بار یہ امام احمد رضا خان، یہ اعلیٰ حضرت اور اس طرح کے آپ یہ واقع بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کتنے اس سے زبردست ولی اللہ ہوئے ہیں، انہوں نے تو بھائی تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ کیا 1000 کتابیں؟ جی جی حضور 1000 کتابوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ سمجھا دیجیے۔ 1000 کتابیں؟ جی جی 1000 کتابیں۔ تو یہ ابھی حال ہی میں ہوں گے نا وہ جو کمپوز کے ذریعے جو کتابیں لکھی نہ جاتی ہیں؟ نہ نہ کمپیوٹر کا تو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ سے لکھی ہیں؟ جی ہم مطلب وہ دستے مارتے لکھی، لکھوائی، پریس نے چھاپی، کچھ چھپی کچھ نہیں چھپی۔ اچھا۔ ان کا جناب والا فتاوی رضویہ میرے پاس ہے۔ فتاوی رضویہ؟ فتاوی رضویہ، یہ فتوے جو آپ نے ملاحظہ فرمائے نا، یہ فتوے جو ارشاد فرمائے، اول تو آپ نے جو 10 سال تک اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ماتحت فتوے لکھے 10 سال تک، وہ تو چھپے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ یا وہ امام احمد رضا جو جی ہاں، امام احمد رضا خان نے جو 10 سال تک فتوے لکھے تھے، فتوے آپ نے جب شروع کیے نا، پہلا فتویٰ آپ نے دیا 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں۔ آپ کی معلومات ہے یہاں ویسے، دعوت اسلامی کی آپ عاجزی کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی برکت ہے وہ، سمجھے؟ تو انہوں نے تو 10 سال تک جو فتوے لکھے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں گئے، کہاں رہ گئے کہیں، وہ چھپے نہیں۔ اس کے بعد والے جو فتوے چھپے نا، اتنے موٹے موٹے 30 جلد ہیں، 30 جلد ہیں۔ کیسی ہے وہ، ہے آپ کے پاس؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ کبھی غریب خانے پر چائے کی دعوت قبول فرمائیں، میں آپ کو انشاءاللہ زیارت کراؤں گا، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ اچھا، مجھے دوستوں کو بھی لے کر آنے کی اجازت ہے؟ ہے نصیب، اچھا اپنا تو کام یہی ہے کہ کسی طرح بھی بس مختصر سی زندگی۔ سر، میں آپ نے اتنی باتیں آپ مجھے بتاتے ہیں نا، میں جب کہیں جا کر بات کرتا ہوں دوستوں میں، تو وہاں کئی سوال اٹھتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا ہو کہ میں دوستوں کو آپ کے پاس لے کر آؤں، تو جس طرح مجھے وقت دیتے ہیں تو انہیں بھی دیں گے آپ؟ انشاءاللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ دین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے دین کے لیے اللہ کرے وقت ہی وقت ہے، اللہ توفیق دے۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا، وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے جی تھے؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا، یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو، تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، یہ بیچارے مطلب خوش فہمی ہے ان کی۔ تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور 1 مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر تو یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی پورا بات کر رہے کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارہ بھی دیکھ لینا ہے۔ عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، ہاں، حضور واقعی حضور صحیح۔ عقل نہیں مانتی، نہیں، اس کا معذرت کے ساتھ برا مت مانیے۔ عقل میری بھی نہیں مان رہی، بالکل آپ نے اچھا۔ وجہ فرمایا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں، جو ولی سے صادر ہو نا، کرامت؟ کرامت تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا۔ میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نے کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا، وہ اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ یہ مولا مشکل جی جی، کرامت ہے آپ کی، شیر خدا جن، جی جی جی، یا علی، سبحان اللہ، ہاں ان کی کرامت ہے۔ تو یہ کرامت تو قرآن پاک میں کرامتیں کتنی۔ حضرت آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کے وقت کے ولی تھے،
سلیمان علیہ السلام کے، اور انہوں نے پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا. تو قرآن کا واقعہ ہے یہ، تو اس میں کوئی ہماری عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو میرے بھائی یہ ولی اللہ تھے نا، تو انہوں نے بس اتنی جلدی قرآن پاک حفظ کری. اس سے بھی قلیل عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے کے واقعات ہیں. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے تو آپ نے تقوی کے طور پر اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر پڑھایا جائے. اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں آنا. تو یہ دوسرے ہفتے یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد آپ آ کر کھڑے ہوئے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا. تو اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا ایک ہفتے کے اندر کر لیا. حضور کر لیا میں نے یاد. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا. پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو، یعنی گنجا کروا لو. تو اس نے بال منڈوا دیے، پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر آپ پڑھاتے تھے. یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے. تو اپنے آپ کو گندے وسوسوں سے بچانے کے لیے آپ کا تقویٰ تھا کہ اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے. اللہ ان کے صدقے ہماری وکیل ہے. آمین. ان پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. آمین. تو یہ حافظے کی بس کرامت ہے ان کی. بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا دامن ہم نے پکڑا. میں صاف بات بولتا ہوں، یہ تو میرے آئیڈیل ہیں. کون؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. کہاں ان کی اپنا آئیڈیل ہے میرے. یہ اپنا تو ذہن یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان میں ہو، پلے پڑھے نہیں پڑھے، ہم تو بھائی وہ حصول برکت کے لیے لے کر رکھ لیتے ہیں. ان کو اپنے آئیڈیل ہے. ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ بھی بہت پیارا ترجمہ ہے، اور یہ بھی میرے پاس ہے. فتح رضویہ پورا ہے، اور بھی کچھ کتابیں اعلی حضرت کی عربی میں اردو میں موجود ہیں، برکت کے لیے رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا آپ رکھیں انشاءاللہ. آپ نہیں تو کوئی تو آپ نے پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ تو سمجھ میں آئے گی، نہیں آتی سمجھ میں کوئی بات نہیں. آپ کوئی تو عالم ہوگا نا آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو آپ پوچھ لینا، جہاں بھی کوئی سا عالم ملے سنی اس کو آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دے گا اس میں کیا ہے. حضور بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو مجھے اجازت ہے نا میں اپنے دوستوں کو لے کر آؤں، کچھ ان کے بھی ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری تشفی ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ کا انداز بڑا میٹھا ہے سمجھانے کا. دعا کر کیجئے میرا باطن میں بیٹا ہو جائے. عاجزی زبانی تو بس زبانی جمع خرچ تو بس کر لیتا ہوں میں، لیکن اللہ میرا دل بھی صحیح کر دے، میں نیک بن جاؤں. آپ دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ میری بے حساب بخشش کر دے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ابھی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی نیک بن جاؤں.